میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، مجھے تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے۔ تو اللہ پاک کثرت درود کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ الضحیٰ پارہ 30 اس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سورۃ الضحیٰ یعنی سورہ والضحیٰ جو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر مبنی بڑی پیاری سورت ہے۔ اس مبارک سورت کی 11 آیات ہیں، جس میں سے ابھی ہم نے آیت نمبر 5 یہ سنی ہے۔ قرآن کریم یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کی ایک ایک آیت سے علوم و معارف کے دریا بہتے ہیں۔ تو ہم جیسے کم علم لوگ، علماء نے جو لکھا ہے اس کے تحت تفاسیر لکھی ہیں، تو وہ ہم ظاہر وہی پڑھتے وہی بیان کرتے، کیونکہ اپنے طور پر اگر ہم یہ کرنے بیٹھیں تو یہ تو ظاہر بہت بڑا علم چاہیے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان یہ کس قدر بلند ہے، ذرا غور فرمائیں کہ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر پکا یقین رکھیں، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا سینہ یہ روشن ہوتا ہی رہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یعنی عشق رسول یہ ہماری جان ہے، اور اللہ کرے کہ یہ عشق دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے کہ عشق ایک درد ہوتا ہے، اور یہ ایسا درد ہے جس میں لطف ہے، مزہ ہے۔ جب اس درد میں لطف آتا ہے تو اس کی دوا کیوں کرے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہم سن رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ بڑی نرالی شان یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے۔ لوگ اس رب رحمان عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا رہے ہیں، جنگلوں میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، کیا کیا مجاہدات کے انداز اختیار کیے اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو، اور سب اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور وہ رب رحمان فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ روایت میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ تو یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ صرف ایسا نہیں کہ اللہ پاک ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، بلکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ معراج کا واقعہ یہ ذرا ذہن میں لائیے۔ حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمانوں کو سجایا ہے، زمین و آسمان میں اہتمام ہو رہا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے، ادھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جب خاص مقام پر پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سوا کا خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت کا اظہار ہے۔ اب ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عرض کی، سنیے، اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کیا شان ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ پاک خالق ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساجد ہیں۔ مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ مصطفیٰ ہے ساری خلقت کے لیے، ساری خلقت برائے مصطفیٰ ڈھونڈتے ہیں سب رضا اللہ کی، چاہتا ہے حق رضائے مصطفیٰ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم
تفاسیر کی اور سیرت مصطفیٰ کا تھوڑا جائزہ لیں کہ اللہ پاک سے محبت کا جب انداز ہم آقا کی سیرت میں دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے. عبادت کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. یعنی محبت کا اظہار دیکھیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ مجدہ مل رہا ہے، خوشخبریاں مل رہی ہیں کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، اور یہاں رب کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کا انداز دیکھیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نفل نماز یہ ہرگز نہ چھوڑتے تھے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رات کو نماز ادا فرماتے، جتنی دیر نماز ادا کرتے اتنی دیر آرام کرتے، پھر اٹھتے، جتنی دیر آرام کیا اتنی دیر نماز پڑھتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے. یوں ہی کرتے کرتے فجر ہو جاتی تھی. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے. یہ سیرت کا مطالعہ تو کریں کہ آج اگر ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں عبادت کے معاملے میں تو ہم جناب اپنا عذر بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنی ذمہ داریاں، میری تو جناب اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے، میں تو دکان چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں، جناب 4 بچے ہو گئے، میرے گھر کے معاملات ہوں تو یہ معاملہ ہے تو یہ معاملہ ہے. ہم اپنی ایک چھوٹی سی مجبوری کو سامنے رکھ رہے ہیں تو جناب عبادت سے دور ہو رہے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، نبوت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے، صحابہ کو علم دین بھی سکھایا کرتے تھے، نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، غم خواری بھی فرماتے تھے، مریضوں کی عیادت بھی فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگ فریاد لاتے، ان کی فریاد بھی سنا کرتے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ کہ جانور بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فریاد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی شفقت و محبت سے نوازتے. تو یہ انداز زندگی، یہ یعنی ایک طرف تو رب تعالیٰ کی طرف سے انعام خوشخبریاں ہیں، اور دوسری طرف عبادت کے معاملات اگر دیکھ رہے ہیں. عبادت کیسی تھی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا. میں نے موقع جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز میں کی اقتدا کرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی. میں نے خیال کیا کہ 100 آیات پڑھ کر یہ رکوع کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہ کیا بلکہ آگے پڑھتے رہے. میں نے خیال کیا کہ 200 آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، ایسا نہ ہوا. اب مجھے خیال ہوا کہ اللہ کے نبی پوری سورہ بقرہ پڑھیں گے، چنانچہ تقریباً 2.5 پارے ہوئے، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، مگر آپ نے اب بھی رکوع نہ فرمایا، سورہ آل عمران شروع کر دی. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ حضور سورہ آل عمران مکمل کر کے رکوع کریں گے، اس بار بھی میرا خیال درست نہ ہوا، آل عمران 4.25 پارے تلاوت کرے، رکوع نہ کیا، سورہ نساء شروع کر دی. حضرت حذیفہ فرماتے میں نے سوچا کہ شاید حضور سورہ نساء مکمل کر کے رکوع کریں گے، اب بھی میرا خیال درست نہ ہوا، اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کی، 5.25 پارے مکمل ہوئے، سورہ مائدہ شروع فرمائی. سورہ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد 6.25 پارے کرنے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا. اور میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے. یہ انداز عبادت کا. ہم تو مطلب چھوٹی صورتیں، مختصر تسبیحات کہ اگر کبھی اٹھ بھی گئے تو ہم جلدی جلدی اپنے معاملات پورے، لیکن عبادت کی لذت ملنا، یہ عبادت کا شوق لانا، یہ سیرت کا جو بیان ہوتا ہے نا، اس سے یہ درس حاصل ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات
جو ہم بیان سن رہے ہیں فضائل پر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طائف کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر معاذ اللہ پتھر برسائے گئے، جسم پاک سے خون نکلا، فرشتے حاضر ہوئے، عرض کی حکم فرمائیے اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یعنی ایک طرف یہ انداز رحمت معافی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار اکٹھے ہو کر مدینہ پاک پر چڑھائی کے لیے آئے ہیں، اس کیفیت میں نماز عصر کو دیر ہو گئی، اس پر اللہ کے پیارے نبی کو جلال آیا، ایسا جلال آیا کہ فرمایا اے اللہ پاک ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دے۔ امام رازی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب قوم نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ نے معاف فرما دیا، جب ان کی وجہ سے میرے حق کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو آپ جلال فرمائیں۔ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں کا بھی قانون یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان میرے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، نماز نہ پڑھے، نماز کو فرض جانتا ہو، سال ہا سال ادا نہ کرے، اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے آپ کے صرف بال مبارک کی بے ادبی کر دی تو وہ ہماری بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہوگا اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ یعنی یہ ہے محبت کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے حق کو مقدم رکھتے ہیں، اور اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو مقدم فرماتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کی آیت سن رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کا ایک بنیادی عنوان شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی یہ آیت کریمہ جب اتری تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا، پھر تو میں جس وقت تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا نا دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی، ہم ایسے گناہگار ہیں زہد والو، ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی۔ کہ حشر کے مشکل دن میں بھی گناہگار مزے میں ہیں کہ میدان محشر میں اللہ کی رحمت بھی ہے اور شفاعت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ ہم ہی گناہگار ہیں جن کی خاطر کسی کی شفاعت ہے، اور ہماری خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ تو اے زہد و تقوی اختیار کرنے والو، ہم ایسے گناہگار ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا اراضیت یا محمد، اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نعم یا ربی رضیتو، ہاں اے میرے پاک رب میں راضی ہوں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی۔ آج اس عظمت و شان کو بیان نہیں کرتے، بلکہ بیان ہوتا ہے تو منہ بن جاتا ہے ان کا، اتنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ ارے کیوں نہ کریں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ قرآن و حدیث میں جب ان کا یہ عظمت و شان بیان ہوئی تو ہم کیوں بیان نہ کریں؟ حشر تک ڈالیں گے انشاءاللہ پیدائش مولا کی دھوم، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔
ذکر مصطفیٰ کر کے ہم اپنی ہی قسمت جگا رہے ہوتے ہیں، رحمتیں برکتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ درود و سلام کی کثرت یہ کیا ہے؟ یہ رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جو اللہ پر کے پیارے حبیب پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ شفاعت یہ حق ہے، سچ ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ شفاعت کا عقیدہ یہ پکا رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے، شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شفاعتی یوم القیامت حق، کہ روز قیامت میرا شفاعت کرنا حق ہے۔ جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ شفاعت کا حقدار نہ ہوگا۔ اسی لیے علماء نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد ان مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہ قیامت میں جب دیکھا جائے گا کہ ہر کوئی اسی در پر جا رہا ہے تو اس وقت پکارے گا، ارے تیرا یہ عقیدہ تجھے تو کفر تک لے گیا، تو ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے نہ جا سکا، تو اب تیرا شفاعت کا حصہ تھوڑی بنے گا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کی آیت وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت جو ہے، یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا تھا؟ اللہ پاک نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی اے محبوب، آپ کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال بے مثل و بے مثال ہے، بہترین سے بہترین ہے، مگر آپ کا ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال یہ پچھلے بہترین لمحات سے بھی زیادہ بہترین ہوگا۔ تو اب دیکھیے، ایک ہے پہلی گھڑی، ایک ہے اس کے بعد والی گھڑی۔ رب فرماتا ہے پیارے محبوب پہلی گھڑی بھی بہترین ہے، مگر بعد والی گھڑی بہترین سے بھی زیادہ بہترین ہوگی۔ اب سوال یہ کہ دونوں گھڑیوں میں فرق کتنا ہے؟ تو اس کے جواب میں رب نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پہلی اور دوسری گھڑی کے درمیان جو بہتریوں کا اضافہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ کا ہر لمحے مقامات کی بلندی کی طرف سفر جاری ہے، اور ہر لمحے آپ اتنی بلندیاں اختیار کرتے جائیں گے جتنی آپ کی رضا ہے۔ گدا خوش ہوں خیر اللقا کی صدا ہے، کہ دن دونی ہے بڑھتی دولت کسی کی، فتردا نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق گزرتا رہا، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ رب تعالی نے پھر ایسا ہی آپ کو عطا بھی فرمایا۔ مثلا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ طائف والوں کو تباہ نہ کیا جائے، انہیں تباہ نہیں کیا گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اہل مکہ پر قحط آئے، قحط آ گیا۔ یہ روایت مختلف روایت کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لمحہ یہ رب کی رضا پر گزر رہا ہے، اور اللہ پاک نے بھی آپ کو وہ عطا فرمایا جیسے آپ نے چاہا۔ فاروق اعظم کے لیے دعا کی کہ عمر اسلام قبول کر لیں، اور یہاں فاروق اعظم کا انداز یہ کہ ننگی تلوار لیے معاذ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، اور
رب تعالیٰ نے دل پھیر دیا، آئے تھے تکلیف پہنچانے، غلام بن گئے۔ محبوب نے چاہا کہ بدر میں فتح نصیب ہو، اللہ پاک نے فرشتے نازل فرما دیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ دور دور تک، قبائل تک اسلام کا پیغام پہنچے، اللہ پاک نے صلح حدیبیہ کا موقع عطا فرمایا، اس کے ذریعے اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچنے لگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ مکہ فتح ہو جائے، مکہ فتح ہو گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی کہ اسلام سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 33، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرتے اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ حدیث پاک کی کتابوں میں ہے، ایسی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کو رات کے تیسرے پہر تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ تراویح کے متعلق فرمایا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، لہذا مسجد میں باجماعت تراویح یہ ادا کرنا بند کر دی۔ تو اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہ بھی دیں، اللہ پاک آیت اتار دے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک فرض ہے، تو کیا فرض نہ ہو جاتی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی فکر ہے تو ہے، اللہ نے یہ احکام کیوں نازل نہ فرمائے؟ اس لیے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ امت مشقت میں نہ پڑے تو اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پوری فرما دی۔ قرآن پاک کی 6500 کے قریب آیات ہیں، کسی آیت میں بھی مسواک کو فرض نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں نماز کا بار بار حکم ہے مگر تراویح فرض نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کہ محبوب کی رضا اسی میں ہے۔ معراج کی رات دیکھیے، اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی تھی، سنتے ہیں نا؟ پھر حاضر ہوئے 45 ہو گئے، پھر حاضر ہوئے 40 ہو گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ جائیے، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، کہا کہ مجھے حیا آتی ہے۔ رب تعالی نے کیا فرمایا کہ محبوب نمازیں 50 تھی، 5 کر دی گئی، آپ کے امتی 5 ادا کریں گے، ہم 50 کا ثواب ادا فرمائیں گے۔ یہ آقا کی عظمت و شان کے صدقے۔ تو یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا اثر کہ آپ جس پر راضی ہوں اللہ پاک بھی اس پر راضی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ آیت نازل ہوئی، تو مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم، بڑی غور سے سنیے گا، عرض کرتی ہیں خدا کی قسم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ دوبارہ سنیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام رب رحمان کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ ادھر آپ خواہش فرماتے ہیں، ادھر رب تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب سنیے مدنی چینل کے ناظرین، قبلے کی تبدیلی کا واقعہ مشہور ہے، قبلہ مشہور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی۔
اس میں ایک حکمت تھی، وہ حکمت پوری ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے ہیں کعبہ شریف ہی ہمارا قبلہ ہو جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، ظہر کی نماز ادا کی جا رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے حاضر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ تصور کریں، یعنی یہ تو عاشقوں کے قلم سے لکھی ہوئی روایات کو اگر پڑھیں گے، تصور جمائیں گے، اور کاش کتابوں میں لکھا ہے کہ سیرت کی کتابوں کا جب مطالعہ ہو، اسٹڈی کریں تو باوضو کریں، آپ دیکھیں اس کی برکتیں کیسی ملتی ہے۔ چنانچہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اسی وقت عین نماز کی حالت میں حکم آ گیا۔ کیا حکم تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ نہیں، اب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین حالت نماز میں ہی بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھیر لیا۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کروں تو یوں کہ سمجھ لیجئے کہ پہلے رخ انور مشرق کی طرف تھا، اس طرف، اور اب بالکل سیدھ میں گھوم کر رخ مغرب کی طرف فرمایا، پورا 180 ڈگری پر رخ پھیرا۔ یہ پھیرنے کا معاملہ کب ہوا؟ عین نماز کی حالت میں 2 رکعتیں ادا ہو گئی تھی، 2 رہتی ہیں، تو مقام غور ہے، 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایسا بھی تو ممکن تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نماز میں خواہش فرمائی تو نماز پوری ہونے کے بعد حکم آ جاتا، اے حبیب اگلی نماز کعبے کی طرف رک کر کے ادا فرما لیجئے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ پاک کو محبوب کی خوشی پسند ہے، رب کائنات ان کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، اور جیسے ہی آپ کی خواہش پیدا ہوئی کہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عین نماز کی حالت میں فوراً آپ کی مرضی کو پورا کر دیا گیا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر ایک کی جو تمنا، خواہش اور رضا ہوتی ہے وہ اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے بچے سے پوچھئے کیا چاہیے، تو کھانے پینے کی چیزیں مانگے گا، کھلونے مانگے گا، اس طرح کی چیزیں مانگے گا۔ کسی بڑے سے پوچھئے کیا چاہیے، تو وہ اپنے لحاظ سے تمنا کرے گا، جس کی عقل جتنی بالغ، جتنا شعور اونچا ہے، اسی کے مطابق تمنا کرے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں 71 کتابوں میں پڑھا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی عقل اتاری گئی ہے، اس سب کو اگر ایک صحرا تصور کیا جائے تو اس میں سے ایک ذرے برابر عقل پوری دنیا کو دی گئی ہے، اور باقی ساری عقل محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ عقل مند ہیں، لہذا آپ کی جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، وہ بھی اسی کے مطابق ہیں۔ اور حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، آفر فرمائی کہ اے محبوب، اگر آپ چاہیں تو آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا کر دیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے، نہ بعد میں کسی کو ملیں گے۔ اس پر مزید یہ کہ ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کے اخروی انعامات میں بھی کچھ کمی نہ کی جائے گی۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے۔ بعطائے رب حاکم تو ہے رزق کا بھی قاسم، ہے تیرا سب آب و دانا مدنی مدینے والے، میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا، مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے۔ تو مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئیں، اس نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ سا بستر دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، فوراً گئی روئی کی بھرائی ہوئی نرم و ملائم بستر بھجوایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بستر بچھا دیا۔ جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر زہد کے پیکر مکی مدنی تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بستر اسی خاتون کو لوٹا دو، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔ تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہی مطلوب ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، اگر آپ چاہتے تو دنیا کا سب سے زیادہ مال و دولت ظاہری طور پر سرکار کے پاس ہی ہوتا، اگر آپ چاہتے تو تخت و تاج اختیار فرماتے، لیکن آپ نے زہد اختیار فرمایا اور دنیاوی مال و دولت کو اپنے پاس رکھنا پسند ہی نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی دعا کیجئے کہ یہ صفا پہاڑی جو ہے یہ ہمارے لیے اس کو سونے کا بنا دیا جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا پکے ہو، واقعی ایمان قبول کر لو گے؟ بولے جی ہاں ہم پکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے آپ چاہیں تو صفا کو سونے کا بنا دیا جائے گا، اگر انہوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا تو ایسا عذاب آئے گا جیسا کسی پر نہ آیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو ان پر توبہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ یعنی یہاں بھی دیکھیے محبوب کی رضا پوچھی جا رہی ہے کہ آپ جو پسند فرمائیں وہی کر دیا جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، آپ چاہتے تھے کہ امت پر عذاب نہ آئے۔ اللہ پاک کی اپنے محبوب سے محبت دیکھیے کہ آج تک امت پر اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان تمام روایات میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کی رضا محبوب کی رضا میں ہے، اور محبوب کی رضا یہ اللہ پاک کی رضا میں ہے۔ اللہ وہ چاہتا ہے جو رسول چاہتے ہیں، اور رسول اکرم وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے میں گزارنے کی کوشش کریں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا روزانہ 1000 نوافل پڑھتی تھی، فرماتی ہیں خدا کی قسم اس سے میرا ارادہ محض ثواب کا نہیں بلکہ یہ نیت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل سے خوش ہو جائے، قیامت کے دن میرے لیے باقی انبیاء سے فرمائے کہ دیکھیے یہ میری امت کی خاتون ہیں، دن رات میں اتنے نوافل پڑھا کرتی تھی، اور ہم محبت کا دعویٰ کریں۔ آقا فرمائیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور 5 وقت کی نماز بھی ہم سے نہ پڑھی جائے۔ اگر سنت اپنانے کو کہا جائے تو معاذ اللہ یہ انداز ہوتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی اسلامی وضاقتہ اپنانے میں شرم آتی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ معاملات ہم اس پر غور کریں۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ، ان کی یہ کتنی نرالی ادا، نیک اعمال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہنا یہ علامت ایمان سے ہے۔
قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ ایمان، عبادت، معاملات میں اللہ پاک کے ساتھ حضور علیہ السلام کو راضی اور خوش کرنے کی نیت کرنا یہ شرک یا کفر نہیں، بلکہ ایمان کا کمال ہے کہ جو کوئی اس لیے مسلمان ہو، اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دے کہ اللہ بھی راضی ہو اور حضور بھی راضی ہو، وہ مومن کامل ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رضا یہ تبھی ملتی ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس میں رب کے محبوب نے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے۔ جی ہاں، کئی روایات ہیں، جیسے ایک روایت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت اچھی آواز سے نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ ہم میں سے نہیں، جو پرائی چیز کا دعویٰ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جادو کروانے والا ہم میں سے نہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، جو برائی سے منع نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان کے ساتھ بددیانتی کرنے والا ہم میں سے نہیں، علماء کرام کا حق نہ پہچاننے والا ہم میں سے نہیں، بے صبری کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو یہ اس کی باقاعدہ ایک پورا رسالہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے وہ روایات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یہ روایت الگ کر کے پورا رسالہ شائع کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ جس میں رب تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے بیزاری کا اظہار فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے بچتے رہیں، اور اس کے متعلق ذرا معلومات ہوگی تو اصل بات ہے۔ کوئی ایسی دینی معاملات میں الجھن ہو تو علماء سے رابطہ۔ اب اس کے لیے دعوت اسلامی کی جو خدمات ہے یہ بالکل واضح ہے، دارالفتہ اہل سنت ویب سائٹ موجود ہے۔ جی ہاں، ویب سائٹ ہے فتویٰ QA FATWAQA فتویٰQA.com، آپ اس پہ ویب سائٹ پر جائیں۔ دارالفتہ کے ہزاروں فتوے اس پہ موجود ہیں۔ آپ کو اگر کسی موضوع پر معلومات لینی ہے کہ اس کے متعلق فتویٰ کیا ہے تو آپ کو اس ویب سائٹ سے مل جائے گا۔ بہت شاندار سروس ہے۔ اگر وہ فتویٰ آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے ڈاؤن لوڈ کر دیں، کسی کو شیئر کرنا چاہے شیئر کر دیں۔ اسی طرح پوری موبائل اپلیکیشنیں ہیں کہ آپ کو اگر کوئی بھی کتاب سرچ کرنی ہے آپ موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن کر لیں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی سینکڑوں کتابیں اس ایک اپلیکیشن پہ موجود ہوں گی۔ آپ خریداری نہیں کر سکتے، موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو دعوت اسلامی نے ڈیجیٹلائز جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے دین کی خدمت کو، سروس کو آسان کیا ہے تاکہ ہم مسلمان اپنے دین کی معلومات کریں اور دین کی معلومات اور دینی احکام کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔